تعارف سورہ الماعون۔ یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب کے لحاظ سے 107ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیات آتی ہیں۔ اس میں بھی اخلاقی اور دینی فرائض کی پابندی پر زور دیا گیا ہے اور بری عادتوں کو چھوڑنے کی نصیحت کی گئی ہے، جس میں خاص طور سے نماز سے غفلت، یتیم سے سختی، بخل، حسد اور تنگ دلی اور ریاکاری سے سختی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عادات انفرادی اور مجموعی ہر طرح سے خود اپنے لیے، خاندان، قوم و ملک اور پوری انسانیت کے لیے انتہائی نقصان دہ اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں، جس کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تفسیر۔ چند جملوں پر مشتمل سورہ ماعون میں فکر آخرت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس قدر خوبصورتی سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے والا کسی کے حق میں کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا، ارائیت، کیا آپ نے دیکھا کہ کون الدین کو جھٹلاتا ہے؟ ممکن ہے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہو یا ہر دیکھنے والی آنکھ کو اس طرف متوجہ کیا ہو، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور و فکر کیا ہے کہ الدین کو جھٹلانے والوں کو مزاج کیسا بن جاتا ہے کہ وہ اپنے پرائے کسی کا خیال تک نہیں کرتے؟ علماء مفسرین نے فرمایا کہ الدین سے مراد انصاف کا دن یعنی قیامت کا دن ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ملت اسلامیہ اور دین اسلام ہے۔ بہرحال قیامت کے دن اور ملت اسلامیہ کے سچے اصولوں کو جھٹلانے والوں کا یہی مزاج ہو سکتا ہے کہ وہ ایک غریب اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور مشفقانہ برتاؤ کرنے کے بجائے اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور اس کو خود بھی دھکے دیتے ہیں اور ہر شخص کے سامنے اس کو اس قدر نیچا اور ذلیل کر دیتے ہیں کہ ہر شخص اس کو دھکے دے کر اپنے قریب نہ بیٹھنے دے۔ ایسا شخص نہ تو خود ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اور نہ دوسروں کو اس راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجبوروں، غریبوں اور یتیموں کے ساتھ وہ شخص سنگ دلی کا مظاہرہ کر سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہی نہ ہو سکے بھی ایک دن مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، جس کو آخرت، قیامت اور ملت اسلامیہ کے اصولوں کا لحاظ ہی نہیں ہوتا، وہی نمازوں میں سستی کاہلی کرتا ہے۔ اس کا کوئی کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سستی، شہرت اور وقت واہ واہ کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہر شخص اس کی دریا دلی کا قائل ہو جائے۔ وہ زکوٰۃ تو کیا ادا کرے گا، اپنے پڑوسیوں کو وہ معمولی چیزیں دینے سے بھی کنجوسی کرے گا جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی وہ برتنے کی معمولی چیزوں سے بھی انکار کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پر یقین سے انسان کی مزاج، عقیدہ اور ذہن میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جس کو قیامت کا یقین ہی نہ ہو اور آخرت کی گرفت اور پکڑ کر انکار کرتا ہے، اس میں انسانیت کی بھلائی اور محبت کے جذبے کی بجائے سنگ دلی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، اور آخرت کی گرفت اور پکڑ کا انکار کرتا ہے، اس میں انسانیت کی بھلائی اور محبت کے جذبے کے تحت کرتا ہے کہ اس کے حسن سلوک سے خود اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ فذالک، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اصل میں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے وہ بچہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ اور اس کا ہر فرد ایسے بچوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک اور اچھا معاملے کے، کیونکہ ملت کا ہر فرد پوری توجہ کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر یتیم بچوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اسے ان کے اخلاق و کردار کی نگرانی نہیں کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہی بچے کل پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بن جائیں۔ لیکن اس کی فکر صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہیں اپنے دین اور اپنی ملت سے محبت ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف اپنی ذات ہی میں گم رہتے ہوں، ان کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، ان کی نظر قوم کے بچوں پر نہیں ہوتی۔ ولا یحض، وہ مسکین کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتا، یعنی نہ تو خود اس کو اس بات کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ بھوکوں اور فاقہ زدہ لوگوں کی امداد و اعانت کرے، نہ اپنے گھر والوں اور دوست احباب کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔
فکر آخرت سے بے نیاز یہ شخص فضولیات میں تو ہزاروں کی رقم خرچ کر دے گا، لیکن کسی مسکین، محتاج اور فرق فاس سے بے حال شخص کے حال پر رحم نہیں کرے گا۔ اس کے برخلاف ہر وہ شخص جس کو اللہ رول کے احکامات کا لحاظ ہوگا، وہ خود بھی کھائے گا اور اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ اس کے پڑوسی یا رشتہ دار بھی کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ فویل ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو نمازوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ نمازوں سے اس درجے غفلت اختیار کرتے ہیں کہ نہ تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کس عالی شان دربار میں حاضر ہیں، نہ خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں، نہ وقت کی پابندی کا۔ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، نماز پڑھی تو 2-4 ٹھونگے مار لیے۔ قرآن کریم اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن اور منافق کی نماز میں بہت فرق ہے۔ مومن کی نماز میں اللہ کی عبادت و بندگی کو پورا خیال ہوتا ہے، وقت کے اندر وہ نماز کو ادا کرتا ہے، نماز کے پورے آداب اور اصولوں کی پابندی کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے آج وہ اپنے اللہ کے عالی شان دربار میں حاضر ہے۔ وہ فکر آخرت کو سامنے رکھ کر نماز کو پڑھتا ہے، کسی طرح کی سستی، کاہلی اور دکھاوا نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف منافق کی نماز کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ جب بھی دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس میں ذوق و شوق کی بجائے کاہلی، سستی اور اکاہٹ کا انداز نمایاں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ عصر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی سورج ڈوبنے لگتا ہے، تو اٹھ کر مرغے کی طرح 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے، جس میں وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے حضرت معصب ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ سے اس آیت پر غور کیا، کیا اس کا مطلب نماز کو چھوڑ دینا ہے، یا اسے مراد نماز پڑھتے ہوئے آدمی کا خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اور کیا ہم میں سے ایسا کوئی شخص بھی ہے جس کا خیال ادھر ادھر نہ بھٹک جاتا ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ اس سے مراد نماز کے وقت کو ضائع کرنا اور اسے وقت سے ٹال کر پڑھنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فی صلاتہم ساہون نہیں فرمایا بلکہ ان صلاتہم ساہون فرمایا، یعنی وہ لوگ جو نمازوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں، پڑھی نہ پڑھی، پڑھی تو وقت ٹال کر پڑھی، اوپر سے دل سے اکتاہٹ کے ساتھ پڑھی، اور پھر اس نماز میں بھی پورا دھیان نماز کی طرف نہیں بلکہ اپنے وجود اور کپڑوں سے کھیلنے میں گزر جاتا ہے۔ ساؤن کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ساؤن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اضاعۃ الوقت، یعنی نماز کے وقت کو ضائع کرنا۔ یا وہ منافق مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، اگر نماز جاتی رہے تو اس پر وہ ندامت تک کا اظہار نہیں کرتے، رکوع اور سجدوں کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کو پوری طرح ادا کرنے اور ان کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الدین ہم یراؤن، یعنی وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اصل میں مومن کے ہر کام میں ایک اخلاص ہوتا ہے، اس کے پیش نظر ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کی رضا خوشنودی حاصل ہو جائے۔ لیکن منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ہر کام دنیا کو دکھانے، نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے ہوتا ہے۔ دراصل دکھاوے اور ریاکاری کا عمل انسان کی ذہنی اور قلبی بیماری کا دوسرا نام ہے۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ لوگ اس کے حسن عمل کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری کے اس بدترین جذبے سے محفوظ رکھے اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔
المعون وہ عام استعمال کی چیزیں جیسے نمک، مرچ، مسالہ، سلائی، آگ اور کھانے پینے کی معمولی چیزیں جن کی عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ریاکاری کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ایسی معمولی چیزوں کے دینے سے بھی کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کے دے دینے سے ان کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ مثلاً پڑوس میں ایک خاتون کھانا پکا رہی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے مگر نمک ختم ہو گیا یا مرچ مسالہ ختم ہو گیا، اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں کہ وہ فوری طور پر منگوا سکے۔ اس حالت میں اگر وہ ان معمولی چیزوں میں سے کسی چیز کو مانگ لے تو یہ نہ تو کوئی عیب ہے اور نہ ان چیزوں کے دینے میں کسی قسم کا نقصان ہے۔ اصل میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا آخرت پر یقین کامل ہوتا ہے، وہ کبھی ایسی گری ہوئی حرکتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری اخلاقی زندگی میں فکر آخرت ایک فیصلہ کن طاقت کا نام ہے۔